آج کی کہانی حمزہ شیئر کرتے ہیں۔ میں اور علی ہمارے ایک دوست کی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہم دونوں بائک پر سوار ایک گاؤں سے واپس شہر آ رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور آسمان پہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کچے راستے پہ ہماری بائک ہوا کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ اچانک بادل گرجے اور ہماری بائک بھی 2 جھٹکے کھا کر رک گئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، بادل گرج رہے تھے، کچے راستوں سے بہت خوف آ رہا تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر علی کے علاوہ وہاں اور کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا کر بائک رکنے کی وجہ تلاش کرنے لگا۔ بائک کے دونوں ٹائر بری طرح سے پھٹ چکے تھے۔ اب اس ماحول میں اور رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے علی کو کہا، چلو اب سڑک تک پیدل چلتے ہیں، وہاں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں چلو، وہ اتنا کہہ کر میرے پیچھے چلنے لگا۔ بائک میرے ہاتھ میں تھی۔ کچے اور کالے راستے پہ ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے ہمارے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ علی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ادھر چلو، درخت کے نیچے یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اس درخت کی طرف موبائل والی ٹارچ کی، جس سے وہ بہت بڑا سا درخت نظر آنے لگا۔ ہم جلدی سے اس درخت کے نیچے چلے گئے۔ درخت خاصا بڑا اور خوشحال تھا۔ مجھے بارش کے علاوہ کئی دوسری چیزوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک درخت پر بیٹھا الو چلانے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی کاٹ رہا ہو۔ الو چیخ پکار کر رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اوپر کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ علی، یہاں تو کوئی نہیں۔ میں نے ٹارچ علی کی طرف کی اور میری بات ادھوری رہ گئی۔ علی اب وہاں نہیں تھا۔ علی، کیا تم درخت کی دوسری طرف چلے گئے؟ میں درخت کی دوسری طرف جاتے ہوئے آواز لگا رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا جب وہ مجھے درخت کی دوسری طرف بھی نہ ملا۔ میں نے ٹارچ کو اوپر کیا۔ ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ وہاں درخت کے تنوں کے ساتھ عجیب قسم کے خوفناک پتلے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل میں آیا کہ یہ اسیب زدہ درخت ہے اور وہ اسیب علی کو لے گیا ہے۔ میں نے بائک وہیں چھوڑ دی اور اسے آس پاس تلاش کرنے لگا۔ میرا دل مسلسل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ میں بارش میں بھیگتے ہوئے اسے آس پاس تلاش کر رہا تھا۔ علی کو آوازیں لگا لگا کر میرے گلے میں درد شروع ہو چکا تھا۔ اتنے اندھیرے میں کوئی بھی خوف کھا سکتا تھا۔ میں آس پاس ہر جگہ تلاش کر کے واپس بائک کے پاس آیا۔ بارش رک چکی تھی۔ میں بائک کو درخت سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے اس درخت سے خوف آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میری آنکھوں میں نیند تھی مگر اس وقت نیند غائب ہو چکی تھی۔ علی کے اچانک غائب ہو جانے سے میں سخت خوف کا شکار ہو چکا تھا۔ میں مسلسل درخت کو دیکھ رہا تھا۔ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے تیزی سے بائک سے چھلانگ لگا کر پیچھے دیکھا۔ وہاں علی عجیب سے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ میری جان میں جان آئی تو میں اس کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ میں نے ذرا غصے سے پوچھا۔ بس یوں ہی سیر کو نکلا تھا، اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا۔ میری حالت ابھی بھی خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے علی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ علی نہیں تھا، کوئی اور ہو، اور بات بھی وہ الگ انداز میں کر رہا تھا۔ لیکن میں اسے کچھ کہہ نہ سکا، کیونکہ اگر وہ اسیب ہوتا تو مجھے مار دیتا۔ ہم وہاں سے روڈ تک آئے اور وہاں سے ایک کار سے لفٹ لے کر شہر پہنچ گئے۔ وہ علی تھا یا کوئی اور، میں پھر اس سے کبھی نہیں ملا۔